آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر معزز حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی بابت جاری اور ساری ہے۔ ہم نے اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، شرعی اعتبار سے اور اخلاقی روحانی اعتبار سے، اور ان کی ذات والا صفات کی عصمت کی برکات کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ان کی عصمت پر مرتب ہونے والے نتائج جو ہیں اس اعتبار سے۔ تو ہماری جو گزشتہ نشست تھی اس میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم صلوات اللہ تعالی علیہا کی عصمت کو اللہ نے دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور اس دلیل کی دو جہات تھیں کہ بنت عمران ہونے کی حیثیت سے عصمت اور ام عیسیٰ ہونے کی حیثیت سے عصمت، اور اس پر ہم نے مطالعہ دیا ہے۔ اہل سنت کی علماء جو ہیں، مفسرین جو ہیں، مقتدر مفسرین نے اس پر خما فرسائی کرتے ہوئے ان کی شان استفایت سے عصمت مراد لی ہے۔ اب اس اعتبار سے ہماری سوسائٹی کے اندر، خاص کر مذہبی سوسائٹی کے اندر، عصمت پر جتنے بھی دلائل چل رہے ہیں، میں ان دلائل کی کنہ میں تو نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم کوئی موقف بیان کرنا چاہتے ہیں، مذہب بیان کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم دلائل اس مذہب کے حسب حال ہوں۔ عصمت انبیاء علیہ السلام جو ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اس کے منظرنامے میں جو دلائل بیان کیے ہیں ان میں ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے جس کا تعلق عصمت سے قریب تر ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت کا جو ہم نے آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر اپنی مؤیدات بیان فرمائی ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ حضرت مریم صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت قطعی اور یقینی ہے، ایسے ہی حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت بھی قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس پر اعتقاد کرنا واجب قرآنی بھی ہے اور واجب ایمانی بھی ہے۔ بعض احباب نے اگر اس پر کوئی تکلفاً بات کرنی ہو تو اسے حق ہے کہ وہ کرتا رہے، یا جنہوں نے کی ہے، جب ہم ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں علمی بنیادوں پر تو وہ خیال آرائی سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عصمت فاطمۃ الزہرا کے معارض اور مخالف
اگر کوئی پیش کرنی ہے چیز یا مانع عصمت کوئی پیش کرنی ہے چیز تو دلیل سے پیش کریں. میرا مذہب یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرا مشرب یہ ہے، یہ میرا کیا ہوا؟ جب سے ہم نے میں شروع کی ہے، نہ ہم امت رہے نہ انسان رہے. ہم کیوں نہیں ایسا آتے کہ جو خدا کہتا ہے وہی حق ہے؟ میں پوری امت کے علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ کے دامن میں قرآن، سنت، تاریخ، سیرت، اسماء الرجال کے ذخائر علم میں سے کوئی اگر ایک ایسی سطر ہے، آدھی سطر کا بھی میں کہتا ہوں، آدھی سطر ہے جس میں کوئی ایسی دلیل کا اقتضا پایا گیا ہو جو مانع عصمت زہرا ہو، جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ حضور کے حرم میں جھانکیں اور گھر بیٹھ کر اس حرم کے فیصلے کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے دوستو، اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس چیز کا انتخاب فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ حصر بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے. یہ آپ کے عرفی نحوی قیدوں میں سے قاعدہ بیان کر رہا ہوں. تو اس حصر کی عظمت ماں ایک قوت والی دلیل یہ ہے، اور یہ ثبوتاً بھی قطعی اور یقینی ہے اور دلالتاً بھی قطعی اور یقینی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد معنی آیت کا جب تعین کیا ہے صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس معنی آیت میں جن نفوس قدسیہ کو نبوی نص کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ اہل بیت نبوت ہیں. انما یرید اللہ، آپ اس کی آیت کریمہ کی جو صورت ہے اس پر آپ غور کریں. انما یرید اللہ، محض خدا ذوالجلال نے اس عظمت کا ارادہ کر لیا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. حبیب آپ کے حرم میں جتنے نفوس قدسیہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے رجس کو دور کیا جائے. وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اے اہل بیت نبوت، ارادہ خداوندی نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں پاکیزگیوں کی اس انتہا تک پہنچائے جس سے آگے کسی پاکیزگی کا امکان ہی کوئی نہیں ہے. یطہرکم فعل مضارع ہے، اور تطہیرا اسی مضارع کا مصدر ہے. اور اہل زبان جب اسی فعل کا مصدر آگے بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے مضمون میں سمجھتے ہیں کہ پختگی آ گئی، تاکید آ گئی. تو اللہ نے اہل بیت نبوت کو اس طرح پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. جب یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اور ارادہ خداوندی نے اس بات کا اظہار بھی فرما دیا ہے، نص بھی اپنے مضمون میں قطعی اور یقینی ہے، اور ہمارے علمی ماحول میں طہارت کی انتہا کو ہی عصمت کہا جاتا ہے. بھئی عصمت ہوتی کیا ہے؟ اخلاق کی تطہیر ہی ہوتی ہے نا جی. تو اخلاق کی تطہیر کی انتہا پر آگے جو لوگ موجود ہیں، اس سے آگے تطہیر کا تصور ہی کوئی نہ ہو تو بولیے وہاں عصمت جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو جب اخلاق کی طہارت مدعائے کلام الہی ہے اور سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کو اسی عظمت میں اور اسی مشن میں بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کا تزکیہ، تصفیہ اور ان کے اخلاق کی تہذیب جو ہے ان کو بلند کیا جائے، تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے انسانی عظمت جو ہے وہ رواں دواں رہے اور اخلاق سے آشنا ہو انسانیت. اور تو کوئی مقصد نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تزکیہ ہے، تصفیہ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں یہ بات بڑی انوکھی ہے چونکہ خدا ذوالجلال نے کہی ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے عنوان اور سبجیکٹ کے قریب تر ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مشیت الہی میں یہی کچھ ہے. انما یرید اللہ. اب آئیے ہم تھوڑا سا اس کا علمی جائزہ لیتے ہیں. سوائے اس کے نہیں ہمارا ارادہ تو یہ ہے. اب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے سورہ احزاب کے اندر، اور احزاب مدنی آیت ہیں، مدنی صورت ہے. یہ تقریباً
ہجرت کے 5ویں 6 سال میں کے قریب ہے اس کا نزول۔ اہل بیت نبوت تو پہلے بھی موجود ہیں، مطلب حرم نبوت میں جس نے پہلے قدم رکھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ وہ تمام امہات المومنین آئیں۔ اب سواق و سیاق کلام الہی کے منظرنامے میں جو چیز بیان ہو رہی ہے، اور ان نفوس قدسیہ سے پہلے حرم نبوت میں حضور کے والدین کریمین ہیں، یا جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اہل البیت کا جو تصور ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہم ڈنڈی مارتے ہیں اور ہماری عادت ہے، ہر مذہب نے اپنی اپنی ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور یہ تراشا ہوا تصور دین ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل بیت میں کون کون آتے ہیں قرآن سے پوچھ لو۔ سب سے پہلے اہل بیت ہونے کا جس وجود کو شرف حاصل ہے وہ نبی کی ماں ہے، نبی کا باپ ہے۔ پھر جس کفالت میں رسول رہے وہ کفیل بھی اہل بیت ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اہل بیت میں سردار ہیں، کبھی کسی کو خلا کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کو اہل بیت کی عظمت میں بیان کریں۔ آپ کریں نہ کریں، رسول خدا نے کر دیا ہے۔ میں ایک حدیث یہاں پیش کرتا ہوں، جناب ابو طالب علیہ السلام اہل بیت میں کیسے عظمت والے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ ان قریشن لقوا بعضهم بعضا بوجوہ ذو مبشرۃ، یہ جو قریش آپس میں ملتے ہیں تو بڑے احترام کے ساتھ ملتے ہیں، پورے پرجوش جذبوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ ذُو غَيْرِ ذُو مُبْشِرَةٍ، جب ہم سے ملتے ہیں تو اوپرے اور اجنبی صورت میں، یعنی ہمیں احترام سے نہیں ملتے، یا جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو باتیں کرتے ہوئے ہمیں تکتے ہیں تو ہم سے باتوں کو چھپانے کے لیے باتوں کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل حتی یحبکم للہ ولرسولہ، اللہ کی عزت کی قسم، جو میرے ان رشتوں کی تکریم نہیں کرتا اس کے من میں داخل ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے تمام اصحاب سے فرمایا، ما بال اقوام اذا رأوا الرجل من اہل بیتی یقطعون احادیثہم، ان لوگوں کا کیا حال ہے جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میری اہل بیت سے کوئی شخص گزرتا ہے تو وہ باتیں کاٹ دیتے ہیں۔ یہ نصاً فرمایا تو چچا نبوت کے نزدیک اہل بیت ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام ایک درجے میں تھوڑا سا پیچھے ہیں، یعنی یہ ماں کی طرف سے حضور کے سگے چاچا نہیں ہیں، باپ کی طرف سے ہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات تو دونوں جہاد سے سگے ہیں، اور پھر جس انداز میں آپ ہیں اس انداز میں کائنات کا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو یہ کبھی ہمارے اہل علم نے ان کو اہل بیت میں شمار کرنے کی جسارت نہیں کی، اور جدھر بھی ہیں اہل تشیع ہیں وہ بھی خال اور اہل سنت تو بالکل اکاری نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکیریں مارنی مولانا صاحبان چھوڑ دیں، آپ کی کھینچی ہوئی لکیریں بیکار ہیں، کیونکہ بیس لیس ان کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو اہل بیت کا جو عنوان ہے یہ شروع سے آ رہا ہے، اور یہاں یہ بھی نہیں کوئی کرینہ ایسا موجود کہ جناب والا انہی اہل بیت میں یہ ہیں۔ جب سے بیت نبوت کا تصور قائم ہوا ہے اس وقت سے ہر اہل بیت کا ہر فرد معظم جو ہے وہ طہارت خداوندی کے نور میں رہا ہے۔ ہر اس پر سینکڑوں احادیث پیش کر سکتا ہوں اور کئی آیات پیش کر سکتا ہوں، پس منظر میں میں نے کچھ کہیں بھی ہیں۔ تو یہ طہارت جو ہے یہ اس گھر کا خاصہ ہے، مزاج ہے، خمیر ہے، عصمت جو ہے اس گھر کے اندر اپنے وجود کو محسوس کرتی ہے کہ وہ عصمت ہے۔ ان کے علاوہ کوئی لے آئے نا جناب، ہم تو حاضر ہیں، ایک طالب علم ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن اتنی بات ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مرضیاں چھوڑ دیں یار، خدا کی مرضی کو بھی کبھی جائزہ لے لیا کریں۔
اب ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت جب نازل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو طلب فرماتے ہیں اور سیدہ کائنات کو طلب فرماتے ہیں، ان کے بچوں کو طلب فرماتے ہیں اور مزمل والی چادر میں لپیٹتے ہیں اور حضور عظمت الہی میں یوں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، چشمان رحمت بھی حسن سرمدی کی طرف لگا کر کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور ان سے رجس کو دور کر دے۔ اب میں ماہرین علم کلام کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ انما یرید اللہ ارادہ یرید ارادتاً، چاہنا، یہ خدائے ذوالجلال کا جو ارادہ تھا یہ عالم قدم سے ہے، قدیمی ہے، یا عالم حدث میں وجود میں آیا ہے؟ حدثاتی نہیں ہے، حدوثی نہیں ہے، قدیمی ہے۔ اللہ کی ذات قدیمی ہے، اس کی بات قدیمی، یہ ایک بڑی مسلمہ حقیقت ہے۔ تو جس ذات نے ان نفوس قدسیہ کی طہارت کا ارادہ پیمانہ ازل سے کر رکھا ہو اور اس کا اظہار ہر دور میں کرتا رہا ہو نبوی شہادت کے مطابق، قرآن کی شہادت کے مطابق، تو بھئی جن کی ابتدا ہی عصمتوں سے شروع ہوئی اور انتہا بھی عصمت پر جا کر رکی ہے، طہارت پر جا کر رکی ہے، ان کی بابت کسی دلیل کی مزید ضرورت رہ گئی ہے؟ آپ نے میری گفتگو کے پس منظر میں تھوڑا سا چند نشستیں پہلے جو ہم نے کی ہیں وہاں آپ جا کر پھر سے غور کر لیں اور وہ ریکارڈ نکال لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نفوس قدسیہ سے خرام ناز کر کے آئے ہیں اور جہاں جہاں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں عالم فطرت میں، تو اللہ نے سب سے پہلے اس وجود کو طہارت کے نور سے سجایا اور سجدوں کی حرمت سے سجایا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، نفاست کی حرمت عطا بیان فرمائی۔ تو اہتمام قدرت دیکھو کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی عصمت کا آغاز کس بنیاد سے ہوا اور کہاں سے شروع ہوا۔ یہ عصمت چلتی چلتی اپنی انتہا پر جب پہنچی تو وہاں وجود زہرا کو محسوس کیا اور وجود زہرا ہی اس وقت عالم نسوانیت کے اندر معیار عصمت قرار پائی اور اسوہ عصمت قرار پائیں۔ تو اگر کہیں خطا کا کوئی معاملہ جو اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے ہماری وسیع تعریف بات میں، تو وہ خطا ارادہ خداوندی میں شاید ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ اگر خدا کی مشیت اور ارادے میں خطا نہیں ہے تو جہاں اس کے ارادے کا اظہار ہوتا ہے وہاں بھی خطا نہیں ہے، امکان خطا بھی نہیں ہے۔ کیوں بحث میں ہم پڑ گئے ہیں؟ کیا فضول ہم نے مذہب تراشے ہیں جن کی بنیادی کوئی نہیں ہے۔ اگر ارادہ قدیمی ہے تو اس کا اظہار بھی قدیمی ہے، اور یہ قدم سے مسلسل یہ اظہار آتا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک، حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا تک، اور پھر حضور کی ذات انہی طہارتوں کا ہی نتیجہ۔ اور حضور کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، فرمایا فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، میں نے ہر اپنی ماں اور ہر باپ کے ارادوں کی پختگی کو دیکھا کہ وہ چٹان سے بھی زیادہ قوت والے تھے، کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب تو دور کی بات ہے یا امکان تو دور کی بات ہے، کبھی وسوسہ گناہ بھی ان کے ارادوں کی سامنے سے نہیں گزر پایا۔ من الاقدار والوساوس، یہ الفاظ موجود ہے۔ اب آئیے اہل علم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے اس ارادے میں جو تکوینی ارادہ ہے، تشریعی ارادہ ہے، اس کو آپ جو بھی اپنی اصطلاحی زبان میں استعمال کر لیں، ارادہ ہے، لیکن خدا کا ہے، مولوی کا نہیں ہے۔ تو خدا کے ارادے میں جتنی بلندی ہے، جتنی لطافت ہے، اس کے اظہار میں بھی بلندی ہے اور اس کے مظہر میں بھی بلندی ہے۔ ورنہ یہ نقص جو ہم نکال رہے ہیں یہ خدا کی قدرت میں نکال رہے ہیں، خدا کی مشیت میں نکال رہے ہیں، خدائے ذوالجلال کی عظمت میں نکال رہے ہیں۔ یہ کیڑے نکالنے اب چھوڑ دو، اس طرف آؤ جس طرف قرآن بلا رہا ہے۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا
کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرتے رہے 6 ماہ تک. جب بھی کاشانہ رحمت سے اٹھ کر مسجد میں آتے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے معنی طہارت، اے مرتبہ طہارت، اے معراج طہارت، خدائے ذوالجلال نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی عظمت میں اتر کر اٹھو اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. یہ چیزیں ہیں، یہ دین ہے جو قرآن دیتا ہے، یہ چیزیں ہیں جو مشیت الہی میں طے ہیں. اب میرا سوال روئے کائنات کے اہل علم سے یہ ہے کہ آپ ایسا کرو، اس ارادے کی تکمیل تعمیل میں کہیں کوئی ایسا نقد وارد کر دو جو کسی لمحے اس ارادے سے اہل بیت نبوت وابستہ نہ رہے ہوں. اگر ان کی وابستگی، پیوستگی اس ارادے میں پیوست ہے تو پھر آپ کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ کیا ہیں اور کیا نہیں، آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں کہ آپ اس کا احاطہ کر سکیں یا جائزہ لے سکیں. آپ اپنی ڈومین میں رہیں، جو کچھ بھی مذہب آپ نے تراشا ہے آپ کو مبارک ہو، لیکن حرم نبوت کی جھانکنے کی اب آپ کو اجازت نہیں ہے. کوئی بھی جب جھانکے گا تو سگے اہل بیت نبوت ہونے کی حیثیت سے میں گرفت کروں گا. پہلے مسکین کی اس بات کا اگر کسی کے پاس جواب ہے تو لے آئے، نقل کی صورت میں لے آئے، اس آیت کریمہ کا کوئی مد مقابل لے آئے، کوئی فلسفہ لے آئے جس کے پیچھے کوئی علمی دمخم ہو. جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ہم ترازو کرتے پھریں جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کا اور اس کی حرمتوں کا؟ اگر سبق سیکھنا ہے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا سے سیکھا کرو. جب وہ فرما رہی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ بنت محمد، رسول اللہ کا عین اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا کا وجود ہے، اور میں نے دیکھا ہی نہیں زندگی میں. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ گواہی ہے جو عینی شہادت ہے، جذباتی شہادت نہیں ہے، یا طرفداری کی بنیاد پر یہ شہادت نہیں ہے. کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا، سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے ہم کرین رہی ہیں. جتنی قربتیں انہیں میسر ہیں شاید اتنی کسی کو قربتیں میسر ہوں، اور جتنا ان کا مطالعہ ہے ذات والا صفات کا اتنا شاید کسی کو ہو. جب وہ کھل کے کہہ رہی ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ جب فضیلتوں کا باب کھلتا ہے تو فرمایا جب فضیلت زہرا سامنے آتی ہے تو اس سے اوپر کوئی کائنات کے اندر فضیلت نہیں نظر آتی سوائے فاطمہ الزہرا کے بابا کے. تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کو کیا کہیں گے کہ وہ رافضیہ تھی؟ شرم آنی چاہیے. یا وہ خارجیہ تھی جس طرح کی تیروں سے آج اہل محبت کو تم چھلنی کرتے ہو اور زبان درازی کرتے ہو؟ کیا یہ فتویٰ ادھر بھی جائے گا؟ اگر کوئی شخص ام المومنین کی اس بات کا یقین کر لیتا ہے اور وہی کہہ دیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے تو پھر بولیے جناب کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اس شخص نے تو اس فرمان کی روشنی میں کہا اور یقین کیا. فرمان جو ہے ان کا وہ بنیاد ہے، اس کو بنا کر اپنی محبت کا اظہار کسی نے کیا. اس کو اگر تم چھلنی کر رہے ہو رافضی کہہ کر یا فلاں ڈھمکان کہہ کر، تو پھر یہ سبق تو ان کو ام المومنین نے دیا ہے، تو پھر ام المومنین پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، یہ نفوس قدسیہ وہ ہیں جن پر درود پڑھنا واجب ہے، امت پر بھی واجب ہے اور نبی پر بھی واجب ہے. حیرت اس بات پر ہے جن پر درود پڑھنا واجب ہے ان پر بحث کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بحث فرمائی ہے؟ جن پر وحی نازل ہوئی، مولوی صاحب آپ پر کیا نازل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرو نا ان حقیقتوں کو اور ان مرتبوں کو. تاہم عصمت کی بابت یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت جو ہے یہ ایک قطعی حقیقت ہے.
یعنی یہ عقیدہ بھی قطعی ہے، یہ فقیر کہہ رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور دلیل پیش کر رہا ہے، خیال پر نہیں۔ خدائے ذوالجلال نے اس ذات والا صفات کو اپنی شان الوہیت کی حجت قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا نصاً فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بولیے اب اس آیت کو ہم کہاں دبائیں گے؟ کس مسلک کے اندھی اینک میں اسے دیکھیں گے؟ یہ روشن کتاب ہے۔ مسلک شکسلک کیا ہوتے ہیں؟ تو روشن کتاب نے روشن حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا محض بنت رسول نہیں بلکہ حجت خدا بندی ہیں۔ تو اللہ کی حجتوں کے اندر امکان خطا کا تصور، یہ آپ اپنی شریعت سے ہی پوچھ لیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہا معنی قرآن بن کر ظہور پذیر ہوئی ہیں، تو اللہ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف تنزیل من حکیم حمید، کہ جس طرح قرآن کے ذات میں باطل نہیں آ سکتا، اس کے معنی میں باطل نہیں آ سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا، یہاں میں اہل سنت کے علماء سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے تمام اکابرین نے عصمت انبیاء کی قوت میں جو دلیل مہیا کی ہے، سب سے پہلی دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر پہلے میری اتباع کرو۔ اب استدلال کرتے ہیں اہل علم عصمت کا کہ جس شخص کو شان مطبوعیت ملی ہے تو مطبوع ہونے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر مطبوع معصوم نہیں، کہیں سے اس کی زندگی میں کوئی اونچ نیچ ہے تو وہ مطبوع نہیں ہے، یعنی اس کی اتباع نہیں ہے، کیونکہ نبی کی اتباع واجب ہوا کرتی ہے۔ اگر نبی سے کہیں نعوذ باللہ کوئی ایسا سرزد ہوا ہے تو پھر اس اتباع کی صورت میں امت بھی اس راستے سے گزرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہرحال یہ استدلال کیا ہے التزامی معنی سے کہ شان مطبوعیت جو ہے یہ دلیل عصمت ہے۔ بالکل جی، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو پہلے کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصمت کے ممنون احسان نہیں ہیں، نہ محتاج ہیں، بلکہ عصمت ان کی ممنون احسان اور محتاج ہے۔ آئیے آپ کے قاعدے کے مطابق اگر شان مطبوعیت دلیل عصمت ہے تو ایک اور بھی مطبوعیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کی 15 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، انی تارکم فیکم امرین ان اتبعتموہا لن تدلوا بعدی، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو واجب الاتباع ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ اب یہ دونوں حقیقتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح قرآن کی ذات واجب الاتباع ہے، اسی طرح اہل بیت نبوت کے نفوس قدسیہ بھی واجب الاتباع ہیں۔ فرمایا ہدایت اللہ نے ان کی اتباع میں رکھ دی ہے، ان سے کوئی ہٹ گیا تو وہ ہدایت نہیں پائے گا، کعبہ کی چھت پر بھی نمازیں پڑھتا رہے تو بے ایمان ہے۔ اب ان اتبعتموہا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، ان دونوں کی اتباع جو ہے یہ واجب ہے، اور وما ینطق عن الہوا کی زبان سے رسول فرما رہے ہیں، یہ جذباتی فیصلہ نہیں فرمایا۔ واجب الاتباع ہونا اہل بیت کا اور قرآن کا یہ مشیت خدا کے اسی تسلسل کا نام ہے۔ تو اگر شان مطبوعیت دلیل عصمت ہے تو پھر یہ بھی مطبوع ہیں، ان کو بھی شان مطبوعیت نبوت نے 1,44,000 کے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ ٹائٹل دیا ہے۔ تو شان مطبوعیت اگر وہاں مؤثر عصمت ہو سکتی ہے بطور دلیل تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا اگر یہی قائم کیا جائے زاویہ نظر کہ شان مطبوعیت جو ہے یہ دلیل عصمت ہے، تو اس اعتبار سے ان عصمتوں کی انتہا کا نام فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا ہے۔
ان کو کسی عصمت کے ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود معیار عصمت ہیں۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا سیدہ۔ اب اس آیت کا جو معنی ہے اس روایت کے ساتھ پیوست ہو گیا ہے، تو وہ آیت اگر آپ عصمت انبیاء میں قطعی مانتے ہیں تو یہ اس کی قطعیت کا تاثر اور اثر جو ہے وہ یہاں بھی موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اور بھی آیات میں ارشاد فرمایا، یہی آیت کریمہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، ایمان والو تم بھی درود اور سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ اب اس آیت پر اصحاب رسول نے سوال کیا کہ جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں صلاۃ کا حکم دیا ہے، علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ بیان فرما دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت میں صلاۃ کی تعلیم فرمائی اور معنی آیت کا تعین فرمایا۔ فرمایا قول اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، محمد اور آل محمد معنی آیت ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو محمد پر درود پڑھے اور آل محمد پر نہ پڑھے اس کا درود دم کٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مردود ہے۔ تو یہ وضاحتیں نبوت کی زبان سے آئی ہیں بھائی، کوئی خیال آرائی نہیں ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اب جب معنی آیت یہ نفوس قدسیہ ٹھہرے تو درود کا تقدس اور تسلسل کہاں سے شروع ہوا؟ جب سے حضور کی نبوت شروع ہوئی۔ حضور کی نبوت کب سے شروع ہوئی؟ حضور تو اس وقت بھی نبی ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، بین الروح والجسد وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اس سے بھی پہلے اشارے دیے ہیں کہ ہم عالم امر میں بھی اپنے محمد پر درود پڑھا کرتے تھے، ذات محمد پر، اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں جو پنہاں حقیقتیں تھیں وہ بھی ہمارے درود کا منظرنامہ رہیں۔ تو ان حقیقتوں میں جو منفرد حقیقت ہے جس کو نبوت نے زبان رسالت سے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ اسی وجود کا تو حصہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حصے کو الگ کر کے رکھا جائے پھر اس حصے کو، بقیہ حصے کو جناب والا درود کا منظرنامہ بنایا جائے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم فطرت کے عادی نہیں رہے، ہمیں فطرت کی طرف آنا چاہیے۔ جہاں دلبر ہوتا ہے، جہاں دل ہوتا ہے وہیں دلبری ہوتی ہے اور وہیں عظمت ہوا کرتی ہے۔ تو جس کو وجود نبوت کا حصہ قرار دیا گیا ہو اور ہو بھی وہ ایسا اور اس کے کردار کی حرمت بھی ایسی ہو، تو ان کو عصمتوں کا مرہون احسان نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ عصمت ان کی ممنون احسان جانی جاتی ہے۔ تاہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت سے نگاہ لطافت کے ساتھ، نگاہ عظمت اور قدرت کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کی عظمت پر تک رہا ہے، اور متوجہ یہ صرف نہیں کہ وہ صرف نعوذ باللہ صرف حظ حاصل کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی نگاہیں ان کے کردار اور اخلاق کی حفاظت میں بالکل لگی ہوئی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وسوسہ شیطان بھی یہاں سے گزر پائے۔ تو بھئی اگر کسی نے امکان خطا کا تصور قائم کرنا ہے تو پھر وہ خدائے ذوالجلال کے اہتمام میں امکان خطا کا تصور قائم کرے، پھر اپنے عقیدے کی کتابوں سے پوچھ لے کہ وہ مومن ہے یا کچھ اور ہے۔ تو لہذا حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا جو مقام ہے وہ مذہبی دائروں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ مذہب بہت چھوٹے ہیں، عصمت مقام زہرا سے بہت چھوٹی ہے، بلکہ سچ کہوں تو عصمتوں میں جو سب سے معیار، بڑا معیار ہے عالم انوار کے اندر، اسے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، وہ حرم زہرا کا طواف کرتا ہے۔ گویا حضرت جبرائیل اپنی ساری حرمتوں کے ساتھ جس حرم کا طواف کریں وہ حرم حضرت فاطمہ الزہرا کا حرم ہے، اور اس پر کیا رائے دے سکتے ہیں ہم؟ یہ باتیں اگر پوچھنی ہے تو حضرت جبرائیل سے ہی کم از کم یہ سبق لے لیتے۔ مولانا صاحبان، گھر بیٹھ کر یہ باتیں کرنا آسان ہے، اور جناب جبرائیل علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اپنے مرتبہ عظمت کے اندر بہت بڑے مرتبہ، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 7 مرتبہ
حرم نبوت میں آیا ہوں طواف کرتے کرتے، اور جستجو میں رہا کہ حسن عصمت کہاں ہے، تو حرم نبوت کے علاوہ مجھے کہیں حسن نظر نہیں آیا اس حوالے سے۔ تو اب آئیے ہم اس اعتبار سے کیوں کسی سے بھیک مانگیں بھائی، جب قرآن کریم کی روشن آیات ان حقیقتوں کو بیان کر رہی ہیں تو مذہب بہت چھوٹی چیز ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کے حوالے سے۔ تو اب ہم آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا جو تعلق ہے ذات نبوت سے، ایک فطری تعلق تو ہے ہی صحیح، لیکن نبوی تعلق میں جو عظمتیں ہیں، جس ذات نے نبوت کے تشریعی محل میں بیٹھ کر نبوی زبان سے مقام زہرا کو بیان کیا ہو، وہ کسی مولوی صاحب کی انگشت نمائی سے تو نہیں ایسا ہو سکتا کہ وہ کم ہو جائے۔ نبی نبی ہوتا ہے، مولوی مولوی ہوتا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ابغضھا ابغضنی، فاطمہ مجھ سے ہے، جس نے ان کے بھرم کے خلاف بات کی اس نے نبوت کے بھرم کو چیلنج کیا ہے، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے نبوت کو غضبناک کیا ہے۔ اب یہ لوگ خود اپنا انجام دیکھ لیں، جو وقار عصمت پر انگشت نمائی کر کے عقیدہ وضع کر رہے ہیں کہ جناب عصمت ان کے لیے ثابت نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا کرے ہم کبھی مل بیٹھیں اور پھر ہم باتیں کریں آپ سے۔ پھر ارشاد فرمایا حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فإنما هي بضعۃ منی یریبنی من ارابها ویؤذینی من اذاها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر ہے، جو اسے پریشان کر دے چیز وہ مجھے تکلیف دے ہوتی ہے، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی۔ اب رسول کی اذیت دینے کا مواخذہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ، رسول کو اذیت دینے والا خدا کو اذیت دے رہا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے رسول کو اذیت دی دونوں جہانوں میں اللہ ان پر لعنت برساتا ہے۔ تو یہ تھوڑی اذیت ہے کہ سرے بازار کہہ دیا جائے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑی کوئی عام آدمی، عام سوسائٹی کا آدمی اپنی بیٹی یا کسی کی بیٹی کو کہتا ہے کہ خطا پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ کی بیٹی کو خطا پر کہنا اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا انما فاطمۃ شجنۃ منی یبسطنی ما یبسطھا ویقبضنی ما یقبضھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا میری شاخ ہیں، میرا پیار ہیں، جس چیز سے یہ خوش ہوتی ہیں میں اسی سے خوش ہوتا ہوں، اور جو چیز اس کے لیے باعث تکلیف ہے وہ میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان احب النساء الی رسول اللہ فاطمہ بنت محمد، کائنات میں سب سے زیادہ، بڑا عجیب جملہ ہے حدیث پاک کا، حضور ساری محبتوں کا قبلہ ہیں اور حضرت زہرا حضور کی محبتوں کا قبلہ ہیں۔ یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور مزید بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سافر کان آخر الناس عہدا بہ فاطمہ و اذا قدم من سفر کان اول الناس من عہد بہ عہدا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سفر کا آغاز بھی فاطمہ الزہرا سے اور اختتام بھی، تو جس کی زندگی کا معمول بھی ابتدا بھی فاطمہ سے اور انتہا بھی فاطمہ پر ہو، اس پر بحث نہیں بنتی، ان کی عظمت پر ایمان بنتا ہے، اور ان کی تقریب میں جبین نیاز جھکا کر سلام بنتا ہے، صلاۃ بنتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ رحمت و عصمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بی بی صاحبہ کی قدمین رحمت کی خیرات سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور سچ نیوز کی جو یہ ٹیم ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑا اہتمام کیا انشاءاللہ العزیز، اس عصمت کی ٹائٹل پر جو ہماری کتاب آ رہی ہے یہ تمام لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، تو ہر فساد سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ میں دعا گو ہوں قبلہ چیئرمین صاحب اور دیگر اراکین، کیمرہ مین صاحبان، دوسرے تیسرے سب کے لیے کہ اللہ
ان سب کو برکتوں سے مالا مال فرما کہ انہوں نے حق کے پیغام کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آ گئی فاطمہ